نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم فرمایا کہ ابھی میں آپ کی تشکیل کر رہا ہوں فلاں مقام کی طرف، آپ مجھے چھوڑ دو، میرے شہر کو چھوڑ دو، میری مسجد کی نمازوں کو چھوڑ دو۔ صحابی کہتے ہیں کہ میرا عشق کے نبی کی وجہ سے ان چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن چونکہ آپ کا حکم آ چکا ہے اور یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے تابع ہے، صحیح، لہٰذا اس عشق کے تابع ہونے کے نتیجے کے طور پر میں ابھی ان تمام چیزوں کو میرا دل چھوڑنے کو نہیں چاہ رہا، لیکن حکم کے نتیجے میں ان سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ عشق کی انتہا کیا ہے؟ عشق کی آغاز پر تو کچھ گفتگو ہو چکی، ٹھیک، کہ بیعت سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ صحیح، عشق کی انتہا سے متعلق اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک کی کچھ آیات سے ہم اس سے متعلق روشنی لے سکتے ہیں۔ جی جی قرآن پاک نے مختلف مقامات پہ شرح صدر کا تذکرہ کیا ہے۔ جی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جی جی اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے ہمارے شرح صدر فرما دیتے ہیں، ٹھیک، جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی شرح صدر اس کا فرماتے شرح ہیں۔ صدر فرما ٹھیک دیتے ہو ہیں۔ اسی طرح سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، ٹھیک کہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کر دیا تو گویا اسلام کے لیے اس کے دل کو کھول دیا اور نور اسلام اس میں آ چکا۔ بالکل ٹھیک، اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، واہ، کہ مومن کی فراست اور حکمت سے ڈریے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے حدیث پاک یہ کہتی ہے کہ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، واہ، کہ مومن کی فراست کا ایک ایسا لیول آتا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کا، شرح صدر کا، ٹھیک، حکمت و فراست کا، کہ وہ ایک سوراخ سے کبھی دو مرتبہ نہیں ڈھسا جا سکتا، ٹھیک، اس سے کبھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح، اب ایز اے انسان تو یہ سب غلطی کے مواقع ہیں، لیکن چلتے چلتے جب آپ عشق کے ایک ایسے لیول پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کا شرح صدر ہو چکا، ٹھیک، اور آپ نے محبوب جس سے آپ کو عشق ہے اس کی آپ نے اپنے آپ اس کے سرنڈر کر دیا، اس کی رائے کو آپ نے رائے بنا لیا، جی، ایسی صورت میں گویا کہ آپ نہیں چل رہے، وہ چل رہا ہے، وہ آپ کو چلا رہا ہے۔ لوگوں کے دل میں ایک خیال آ سکتا ہے، بہت سارے لوگ یہ بات کرتے بھی ہیں کہ کیا صحابہ میں بھی ایسے لوگ ہوئے؟ سر اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا سبحان تھا، اللہ، اور ایسا بھرا ہوا تھا کہ اس کی ہمیں مثالیں بڑی مشکل سے آج کل مل پاتی ہیں۔ صحیح، بہت سی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم فرمایا کہ ابھی میں آپ کی تشکیل کر رہا ہوں فلاں مقام کی طرف، آپ مجھے چھوڑ دو، میرے شہر کو چھوڑ دو، میری مسجد کی نمازوں کو چھوڑ دو۔ صحابی کہتے ہیں کہ میرا عشق کے نبی کی وجہ سے ان چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن چونکہ آپ کا حکم آ چکا ہے اور یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے تابع ہے، صحیح، لہٰذا اس عشق کے تابع ہونے کے نتیجے کے طور پر میں ابھی ان تمام چیزوں کو میرا دل چھوڑنے کو نہیں چاہ رہا، لیکن حکم کے نتیجے میں ان سب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنایا اور انہیں مدینہ سے باہر چھوڑنے آئے، واہ، اس موقع پر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جی تو نہیں کر رہا، لیکن آپ کے حکم کے تابع ہو کر عشق کی روشنی میں جا رہا ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے ہیں تو غدیر خم کی وادی میں آپ نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک بلند فرمایا اور ایک کلام فرمایا جو بڑا مشہور ہے، من کنت مولا فاز علی مولا۔ تو کیا وہ اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے؟ یقیناً اس کی طرف بھی اشارہ ہے سر کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور خاص کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہمارے جو صوفیہ کے مختلف سلاسل ہیں وہ وہیں پہ جا کے جمع ہوتے ہیں، سبحان چاہے اللہ، صوفیہ چشت ہے، واہ، چاہے سہروردی ہے، چاہے قادری ہے، چاہے کوئی بھی سلاسل ہے، وہ تمام کے تمام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جمع ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا منبع اور مرکز بنا دیا کہ وہیں سے اس سلسلے کی، بیعت کی، عشق کی مختلف شاخیں پھوٹ رہی ہیں، اور کوئی کسی ایک میں ایڈجسٹ ہو رہا ہے، کوئی دوسرے میں ایڈجسٹ ہو رہا ہے۔ اصل میں مختلف صحابہ کی مختلف شانیں ہیں۔ اب یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے، بیعت کے، نور نسبت کے اور بہت سارے طریقوں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کر دیا، اور یہ حدیث اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔